اور انداز رمضان اور رمضان کی گھڑیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے کیا اس سے پایا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم اس کی فضیلتوں کو حاصل کر سکے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ جو 3-4 بس تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں نا، اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ سارے کام چھوڑ دیں، بالکل اگر اعتکاف میں بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بیٹھے ہیں تو پھر بھی اپنے سارے کاموں کو بالکل کم کر دیں، ریڈیوس کر دیں، اس کو منیمائز کر دیں، اور بس یہ جو ہے نا اللہ کی طرف آپ رجوع کر لیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے مفتی حمید صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ختم نبوت کے اوپر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے مفتی صاحب۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا دعویٰ معمولی نوعیت کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اس کو ماننے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر کی تھی حضور علیہ السلام، اس وقت حضور علیہ السلام کی دور میں، نبوت کا کچھ یاد ہے کون سا سال تھا؟ اور اس میں آخری دور میں، اور اس میں یہ تھا کہ مسلمہ کذاب نے باقاعدہ حضور علیہ السلام کو پیغام بھی بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ آپ بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو آدھی اس پر آپ کی حکومت ہوگی، آدھی اس پر میری ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی زندگی میں جھوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے، بولنا تو دور کی بات۔ اور حضرتوں پہ تو وحی نازل ہوئی۔ یہ مسلمہ کذاب جس نے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتنا بڑا فتنہ اس دور میں کھڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام جو ابو بکر صدیق نے کیا وہ یہ کیا کہ اس کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ اور ایسے یہ ان کی زندگی میں نہیں ہوا تھا اعلان جہاد، تو ان کی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ نہیں، اس وقت بھی معاملات تھے، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام بیمار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور صحابہ کے ایک لشکر کو بھیجا، کیونکہ وہ ٹھیک ٹھاک تعداد تھی، تو جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، وہ جو جنگ یمامہ تھا وہ یہی تھا، اسی مسلمہ کذاب کے خلاف تھا، اور جس میں سب سے زیادہ صحابہ کی تعداد شہید ہوئی ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی اپنی پوری زندگی میں، بلکہ یوں کہوں کہ 10 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے بھی، جہاد میں خود بھی شریک ہوئے یا بعض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، تو ان سب میں اتنے افراد صحابہ کی شہید نہیں ہوئی جتنی اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئی ہے، لیکن اس گستاخ کو، اس بے ایمان کو جنہوں نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسے جہنم واصل کیا، اسے چھوڑا تھا، اور یہ صحابہ نے امت کو سبق دے دیا۔ اچھا، یہ واقعات ہماری بچوں کی نصاب میں شامل ہونے چاہیے، لازمی ہونی چاہیے نا، کیونکہ اسلامی ریاست پاکستان، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، تو ہمارے نصاب میں یہ بات تو ضرور ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نصاب میں شامل کیا ہونا چاہیے، بچوں کے دل و دماغ میں اس بات کو ہر وقت بٹھانا چاہیے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے۔ اس میں نمبر 1 ہے توحید، جی، نمبر 2 ہے یہ ختم نبوت، رسالت، ختم نبوت، اور پھر ہے قرآن، اور پھر ہے چاروں خلفاء، پھر ہے صحابہ، اہل بیت، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ پھر بعد میں ہے، پھر والدین، 5 پلرز جو اسلام کے ہیں۔ جی جی، ان سے پہلے ان خلفاء کو سمجھانا لازمی ہے، چونکہ نماز ایک ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، اور ہم 5 وقت پڑھتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ پڑھتے تو ہیں ہم لوگ، نئی جنریشن، لیکن ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے نہیں ہم ایسے نہیں پڑھ رہے لیکن جو حضرت علی پڑھتے تھے، علی جیسے صحابہ پڑھتے تھے، نبی رضی اللہ تعالیٰ جیسے پڑھتے تھے، لیکن میں اس میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نماز پڑھتے ہیں جیسے بھی ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ نماز کا انکار کفر ہے، روزہ رکھتے ہیں، اگر نہیں بھی رکھتے ہیں تو وہ انکار نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں غلط کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جن پر فرض ہوتا ہے انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو یہ میں غلط کر رہا ہوں، حج جن پر فرض ہے ان کو بھی پتہ ہے، لیکن جن کے بارے میں نے بات بتائی کہ خلفائے راشدین ہیں، افسوس کے مسلمان ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ابو بکر صدیق کون سے خلیفہ ہے، حضرت عمر کون سے خلیفہ ہے، عثمان کون سے خلیفہ ہے، علی کون سے خلیفہ ہے، کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے، یہ چیزیں بڑے
بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا. یہ صاحب یہ نصاب میں شامل بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ہر والدین کو پتہ ہو اور اپنے بچوں کو باقاعدہ. اچھا یہ جو ہم نے رمضان میں ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے یہی کام کیا کہ ہم نے وہ ایسی بہت ساری چیزیں جو دوسری ٹرانسمیشن میں نہیں بتائی جا رہی کھل کر نہیں, جس طرح کہ آج اپنے مسلم جو ہے قذاب کے بارے میں بتایا کہ ان کی زندگی میں وہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. تو مطلب یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ یا ہماری جنریشن کو نہیں پتہ. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے یہ آگے اسپریڈ ہو رہی ہے آل اوور دی پاکستان اینڈ آل اوور دی ورلڈ. جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر ہیں, بچے ہیں, جنریشنز ہیں اور جو پاکستان کے اندر ان تک یہ بات پہنچے اور ان کو پتہ ہو کہ ختم نبوت کیا ہے. اس میں ایک اور بات شامل کرتا ہوں, چونکہ وہ ختم نبوت کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اس میں ایک جملہ ہے, پھر آپ اپنی بات کر لیجیے گا. اس میں ایک جملہ مزید آگے بھی شامل کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معصومیت بھی ختم. انبیاء جتنے سارے انبیاء معصوم ہیں. معصوم جو ہوتے ہیں وہ خطاؤں سے بھی پاک ہوتے ہیں, گناہوں سے کیا ہوتے ہیں, بالکل پاک ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے, ہم سب کا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر معصومیت ختم ہو گئی, آپ خاتم المعصومین ہیں. آپ کے بعد اگر کوئی کسی بھی شخص کو معصوم کہے گا اس کا بھی دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اور اگر ذرا سے بھی آپ نے ذہن میں بھی تھوڑا سا بھی کہیں وہم گمان بھی کیا نا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جو ختم نبوت کا کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, میں باقاعدہ نام بھی لے لوں گی لیکن پروگرام آگے بڑھا کے ہمارے ساتھ بہت پیارے نعت خواں, بہت اچھے نعت خواں ابھی ماشاءاللہ اسی رمضان کے اندر وہ اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہیں, عمرہ ادا کر کے بھی آئے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے اسی رمضان جا کر وہاں پر آپ نے طواف کیا ہے, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ جیسا نصیب سب کو عطا کرے. اور رمضان شریف کے مہینے کے اندر آپ جو وہاں پر گئے ہیں تو وہ تھوڑی سی کیفیت بھی آپ بتائیے گا مجھے. اور دوسرا آپ ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں ختم نبوت کے اوپر؟ وہ تو ایسی کیفیت ہے کہ بندہ جب خود جائے تو پھر اس کو اندازہ ہو سکتا ہے بتانے میں, تو اتنا وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک حرمین شریفین کی بار بار اور باادب حاضری نصیب فرمائے. وہاں میں ساتھی ملے تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے بار بار کہ بھائی جذبات سے زیادہ ادب ضروری ہے. تو وہاں پر ادب بہت جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا. میں ختم نبوت پر چند اشعار سناتا ہوں. مفتی صاحب نے بہت بہترین بات کی ختم نبوت کے حوالے سے. اللہ پاک ہمارے جتنے بھی علماء ہیں, جو لوگ بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں, پیارے پیارے صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, اللہ پاک سب کی عمر میں علم میں خوب برکت نصیب فرمائے. میں ختم نبوت پر چند اشعار پیش کرتا ہوں. ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے, ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے, ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے, لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے. جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون, جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون, قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے. قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے. اور تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے, میرے آقا
نصر اللہ لڑتا ہوا مر جائے، یہی خواہش ہے میری تاج شفاعت والے، یہی خواہش ہے میری تاج شفاعت والے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے، کیا بات ہے۔ اور لڑتے لڑتے میں نصر اللہ اپنا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ جذبہ مطلب اشعار کے اندر وہ اپنا جذبہ بتا رہے ہیں، نہ صرف جذبہ بتا رہے ہیں بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ختم نبوت پر مر مٹنا چاہیے بالکل، کیونکہ اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں نا۔ تو بڑی زبردست مفتی صاحب نے تفصیلاً ختم نبوت پہ بات کی، اور جو نعت خواہ نصر اللہ محمد نصر اللہ صاحب نے جو ہے بڑے اچھے اشعار بتائے ہمیں، اور بالکل دل اندر سے مطلب جو لوگ جن کو نہیں بھی پتا تھا اب اگر وہ سنتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ بھائی ختم نبوت بہت بڑی چیز ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں جاننا بھی ہے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، پٹیشن بھی کرنا ہے، اور ہمیں اس کو ماننا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے اسی لیے اس ٹرانسمیشن کے اندر نعت خواہ بھی بلائے جو بہت زبردست نعت پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت کے اوپر بتایا بھی ہے۔ مفتی صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، ختم نبوت کا جو بل پاس ہوا سب سے پہلے وہ کس سن میں پاس ہوا اور اس وقت کس کا دور تھا؟ ختم نبوت کا جو بل پاس ہوا وہ اتنے آسانی سے تو پاس نہیں ہوا، اس میں آپس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، بحث مباحثہ ہوا ہے، اور بحث مباحثہ اسمبلی میں ہوا ہے، اور اس پر دلائل دیے گئے ہیں، اگرچہ اس میں مختلف علماء کرام تھے، اگر میں یوں کہوں نورانی صاحب تھے بریلویوں سے، اور مفتی محمود صاحب تھے، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی سے بھی تھے، اور سیاسی کچھ لوگ بھی ایسے ہی تھے، چونکہ ختم نبوت پر جو مسلمان ہوگا اس کا ختم نبوت پر عقیدہ مضبوط ہوگا، لیکن جس میں ایمان نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس وقت اسمبلی میں جب آپس میں بحث مباحثہ ہوا ہے اور دلائل دیے گئے ہیں، دلائل پر جب قادیانی لاجواب ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر اسمبلی میں جتنے لوگ تھے سب نے متفقہ اس بل کو پاس کیا ہے۔ پاس کرنے کے بعد اب بھٹو صاحب کا دور تھا، سن 1974 یعنی 1974، تو اس وقت اس پر بھٹو صاحب کے سامنے جب یہ بات آ گئی کہ بھئی اب پوری اسمبلی اس بات پر متفق ہو چکی ہے، تو آخری بھٹو صاحب نے جو گویا کہ اس پر جو مہر لگائی ہے پھر وہ بھٹو صاحب نے لگائی ہے سن 1974۔ صحیح، زبردست۔ مطلب اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ کس سن میں بل پاس ہوا، کیسے ہوا، ظاہر آسانی سے تو نہیں ہوا ہوگا، اور ان کے سامنے جو اگینسٹ پارٹی تھی اس کو دلائل دے کر ہے نا، دلائل سے قائل کر کے پھر یہ بل پاس ہوا ہے، اور ابھی بھی پھر اچھا یہ بل بھی پاس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی لوگ پاس نہیں آ رہے ہیں، ذرا سمجھیں آگے کھولیں کیا ہو گیا پتہ نہیں لوگوں کو۔ اچھا مجھے جو ہے مفتی حمید صاحب مجھے بتائیں، قادیانی جو ہوتے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ تو وہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن مگر ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے وہ، تو وہ کیا مسلمان کہلائیں گے؟ بس اصل چیز یہی دھوکہ دہی ہے کہ سادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں سیدھے سادے، لازمی بات ہے، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کا تعلق اپنے علماء سے ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور جب تک علماء سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس قسم کے لوگ آئیں گے اور وہ دھوکہ دیں گے، اور اس دھوکے میں وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا جو بڑا ہے جو دنیا سے چلا گیا، جہنم واصل ہو گیا، مرزا قادیانی، اچھا لوگ اس کو غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہوں، اس سے آگے نہیں کہتا، غلام احمد تھا نہیں، نام رکھا ہوا تھا غلام احمد لیکن غلام احمد تھا نہیں، مرزا غلام قادیانی۔ اس نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر مختلف قسم کے دعوے کیے، کبھی اس نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا، کبھی اس نے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا، کبھی اس نے ذلی دعویٰ کیا، کبھی اس نے بروزی دعویٰ کیا۔ اچھا یہ آپ کو ذلی اور بروزی بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے، میں اس کو بھی تھوڑا واضح کر دوں۔ ذلی سائے کو کہتے ہیں،
یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، اچھا نبی علیہ السلام کا بعد، استغفراللہ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اور بروزی اس کو کہتے ہیں نا کہ بندہ کوئی اور ہو لیکن اس کو کسی اور شکل میں پیش کیا جائے، یعنی نبی علیہ السلام نبی تھے لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری نبی میں تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی اس شکل صورت کو اختیار کر کے دنیا میں معاذ اللہ میں آیا۔ اگر اس پر میں مزید تھوڑی سی بات کروں نا، انبیاء جتنے بھی تھے نا، انبیاء سارے حسین تھے، سارے خوبصورت تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی بھی خوبصورت ہی ہوتے ہیں، کیوں یہ کیا بچایا سمجھ سے باہر؟ بارش ہے نا انبیاء جتنے بھی مفتی مولوی حضرات آئے ہیں سب سارا مطلب حسن اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اچھا، اور لازمی بات ہے، اصل چیز ہوتی ہے ایمان، نور، اور نور، واقعی نور تو نظر آ رہا نور اور ایمان، جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں نور ہوتا ہے، جس میں نور ہوتا ہے اس کا رنگ دم جیسے بھی ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے، اس چیز کو پھر نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن حضور علیہ السلام سب سے حسین، آپ علیہ السلام جیسا حسن کسی کے پاس کائنات میں نہیں۔ اچھا، اب میں اس کی ایک مثال دے دوں، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین و خوبصورت تھے، جس کا قرآن نے باقاعدہ اس میں قصہ ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ جب عورتوں کو پھل دیے گئے کہ بھئی آپ اسے کاٹیں تو وقتاً ایدیہم، قرآن کے ان کے پیچھے دیوانی ہو گئی۔ جی تو قرآن نے کہا کہ انہوں نے، عورتوں نے دیکھ کر نہ بس اپنی انگلیاں کاٹی، اور پھر کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ اتنا زیادہ حسین ہے، خوبصورت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹا ڈالی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹا ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی اپنی گردنیں کٹا ڈالی۔ ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی صرف حضور علیہ السلام کے حسن کو سنا، بن دیکھے یا عالم ہے۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جتنا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا تھا نا دنیا میں، تو وہ سارا حسن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا حسن عطا کیا اس میں آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، باقی پوری دنیا میں تقسیم ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، اشعار ہیں جو حضور علیہ السلام پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطلب ان سے محبت ہو گئی تھی نا حضرت اما عائشہ کو، اتنی محبت دونوں کی آپس میں، ان کی دنیا لوگ لیلا مجنون کے قصے سنا کے وہ مثالیں دیتے ہیں، ہم مثالیں دیتے ہیں اما عائشہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان جیسی محبت کائنات میں کسی کی تھی نہیں۔ مطلب یہ چھوٹی تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن دیا ہوا تھا۔ یہ بات سے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے آپ کے سوال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ملکہ دیا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدھا علم اما عائشہ سے سیکھا ہے۔ تو وہ اما عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج آسمان کا سورج ہے، دنیا والوں کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن جو میں یہ ان کے درمیان بھی جی حضور علیہ السلام پہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ میرے سورج ہیں، اور فرمایا وشمسی خیر من شمس السماء، جو میرے سورج ہیں وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر، کہ جو آسمان کا سورج ہے نا یہ تو صبح دن کو جب روشنی ہوتی ہے تو فجر طلوع ہونے کے بعد اس کے بعد نکلتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج رات کو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا زبردست بات ہے۔ اور یہ آپ کی بات میں مفتی صاحب نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب صرف جو ہے عبادت کیا کرتے تھے اور دین کی تعلیم، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ حضور اکرم نے جو ہے پوری سنت ایک انسانی اس میں بتائی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کیسے رہنا ہے اور ان کے ساتھ بھی کیسے نبھانی ہے، ان کو بھی کتنی عزت دینی ہے۔ ان کی عزت کی میں محبت کی مثال آپ کو دے رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جب اما عائشہ کو فرماتے ہیں اما آپ نے پانی کہاں سے پیا، تو اما عائشہ جہاں پر اپنا ہونٹ مبارک لگائی ہوئی ہوتی تو فرماتی تھی یا رسول اللہ میں نے جہاں سے پیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک اسی جگہ پر رکھتے جہاں اما عائشہ نے رکھے۔ سبحان اللہ، مطلب یہ دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی، انہوں نے ہر چیز کو سنت بتا کے بتا دیا
کہ آپ لوگ بالکل جو ہے اسٹریم تک نہ پہنچے کہ وہ عبادت کرنی ہے تو بس وہاں تک پہنچ جائے, گھر والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور کس قدر بیویوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی بات کاٹتے ہوئے معذرت کے ساتھ آپ کو تھوڑا جذبہ بڑھ گیا اس کے حوالے سے. اعتکاف کے دن چل رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے ہیں. محبت کی بات بتا رہا ہوں, کتنی محبت تھی اماں عائشہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے, پورا جسم مسجد میں ہوتا, سر مبارک اندر حجرے کی طرف یوں کر کے اماں عائشہ کے گود میں ہوتا, اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کنگھی کیا کرتی. کتنی محبت کی بڑی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اماں عائشہ کو دیتے تھے, اماں عائشہ اس مسواک کو چباتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے. کتنی محبت ہے. یہ آپس میں ان محبت کو ہمیں بتانا چاہیے, بالکل بتانا چاہیے, تاکہ آج کل جو معاشرے کے اندر جو ہے جو شوہر حضرات ہیں, ہسبینڈز ہیں, اپنی بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے نا. جو حضور اکرم نے کر لیا دنیا کے اندر, جو کچھ بھی کر کے گئے وہ سنت بن گئی ہے ہمارے لیے. تو یہ بڑی بات ہے, اور اس کو بھی فالو اپ کریں آپ, ہر چیز کو کریں. مطلب یہ نہیں سوچیں آپ کہ بھائی نہیں اب بس صرف ہم نے دین ہے یا کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, اب 5 پلرز جو ہیں آپ نے وہ ادا کر لیے. نہیں, پورے سنت کو فالو کرنا ہے آپ نے, تب جا کر آپ نے وہاں پہ جا کے سرخرو ہونا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ موجود ہے, ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ بیاں کیسے کرے رتبہ رسول اللہ کی عظمت کا, بیاں کیسے کرے رتبہ رسول اللہ کی عظمت کا. خدا نے تاج پہنایا انہیں ختم نبوت کا. محمد مصطفیٰ کو مسجد اقصیٰ میں بلوا کر, محمد مصطفیٰ کو مسجد اقصیٰ میں بلوا کر, دیا منصب خدا نے ان کو نبیوں کی امامت کا. خدا نے تاج پہنایا انہیں ختم نبوت کا. خدایا رحمت برساد خواجہ خواہ محمد پر, خدایا رحمت برساد خواجہ خواہ محمد پر. ہمیں سمجھا گئے وہ مسئلہ ختم نبوت کا, ہمیں سمجھا گئے وہ مسئلہ ختم نبوت کا. بیاں کیسے کرے رتبہ رسول اللہ کی عظمت کا. خدا نے تاج پہنایا انہیں ختم نبوت کا. اور بنا دے باغ جنت کا خدایا ان کی تربت کو, بنا دے باغ جنت کا خدایا ان کی تربت کو. جنہوں نے بھی کیا ہے کام ناموں سے رسالت کا, خدا نے تاج پہنایا انہیں ختم نبوت کا. اور اٹھو ختم نبوت کا کرو تم کام اے صفدر, اٹھو ختم نبوت کا کرو تم کام اے صفدر. اگر تم شوق رکھتے ہو محمد کی شفاعت کا, اگر تم شوق رکھتے ہو محمد کی شفاعت کا.
रसूलुल्लाह की अज़मत का खुदा ने ताज पहनाया, इन्हें ख़त्मे नबूवत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने ताज पहनाया उन्हें खत्मे नबूवत का। तो फिर जो XYZ आकर कहते हैं और नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को जो है दावा करते हैं कि हम नबी हैं, या अच्छा ये जो दावा करते हैं, मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये जो है क्या नबी होंगे या किस हैसियत से आएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी भी थे और रसूल भी। और आज तो कल तो यहूदी और ईसाई आपस में अगरचे दोस्त बने हुए हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को मार रहे हैं, लेकिन अगर उस वक्त की बात देखी जाए तो ये यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए निकले थे। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके हाथों कत्ल नहीं होने दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर उठा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी यानी चेहरे की मुशाबिहत एक और बंदे को दी और यहूदियों ने उनको मारा और कहने लगे कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि न उन्हें कत्ल किया गया है न सूली पे चढ़ाया गया है, लेकिन ये उनकी मुशाबिह जिस बंदा था उनको इन्होंने मार दिया। मतलब वो जो स्लैब पे जो पिक्चर आती है ईसाइयों के चर्च के अंदर, स्लैब के ऊपर जो है और फांसी पे जिस तरह से बनी हुई होती है, हाँ। तो वो कोई और जी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों का अकीदा है कि वो आसमान में, बस मानो पे, यानी कि वो जो जिसको मार दिया गया था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। अब चूँकि अम्बिया और रसूल अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह जो आखिरी नबी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उस नबी की उम्मत में पैदा करना। अच्छा, अम्बियाओं की ख्वाहिश थी। क्या बात है। फिर हमें तो इतना शुक्राना है कि नफिल पढ़ने चाहिए कि बिन मांगे हम तो बिन मांगे, और अल्लाह ताला ने मुसलमान और आप वसल्लम के कलमे से वाबस्ता फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिर में उतारेंगे नबी बनकर नहीं, उम्मती बनकर। नबी तो पहले थे, नबी पहले थे, अब वो नबी बनकर नहीं आएंगे दुनिया में। अच्छा। दुनिया में जिनकी नबूवत थी वो ख़त्म हो गई। अब जब वो आएंगे तो वो उम्मती बनकर आएंगे। अगर इसकी एक दलील फिर आगे मज़ीद दे दूँ कि उस वक़्त इमाम मेहदी दुनिया में होंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा, नमाज का वक्त होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो इमाम मेहदी हज़रत ईसा को कहेंगे आप इमामत कराएं, आगे बढ़ जाएं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को इसरार करेंगे कि आप ही आगे बढ़े और आप ही इमामत कराएं, ताकि इस उम्मत को पता चले कि ये ईसा जो अब उतर कर आया है ये नबी बनकर नहीं, उम्मती बनकर आया है। मतलब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कितना अच्छा लग रहा होगा कि मैं नबी की उम्मत में से हूँ। और ये बात भी अब क्लियर हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में दोबारा उनका ज़हूर क्या कहेंगे हम, तो नाजिल होंगे। जी नाजिल होंगे, तो वो नबी नहीं होंगे, नबी जो थे वो पहले ही थे। अब जो होंगे वो हज़रत की उम्मत ही बनकर आएंगे और इमामत भी नहीं करवाएंगे, बल्कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करवाएंगे। अच्छा, ये तो अब चलते हैं नात की तरफ कि भाई खत्म नबूवत पर रसूलुल्लाह साहब हमारे बीच में बैठे हुए इतने बड़े प्यारे अच्छे, वैसे तो सारे नात ख़्वाह बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं नात है, तो क्यों ना बार बार हम लोगों के ईमान को ताज़ा करते चलें। आपकी जो है बहुत अच्छी स्पीच मुफ्ती हमीद साहब हमें दे रहे हैं, हमारे जो है नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ जब शेर की शक्ल में ये बातचीत आती है तो फिर दिल में उतर जाती है। जी नसीरुल्लाह साहब, मैं चाहता हूँ कि जैसे मुफ्ती साहब ने हज़रत हमारी प्यारी अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाया, मैं अशार अम्मी जान की शान में पेश करना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी, रसूल अनवर है तेरे शोहर। सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी,
رسول انور ہے تیرے شوہر. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام و صبح ہو ہزاروں نوری تیرے ہی در پر. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر. اور بہت کمال شعر لکھا مفتی صاحب کہ تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا. لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا. لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا. ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے ہوں میرا تجھ کو کہا ہے اکثر. ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے ہوں میرا تجھ کو کہا ہے اکثر. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر. انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا